لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ 10 دن جو عشرہ ایام عزائے امام سجاد کے عنوان سے تمام دنیا میں سوگواری اور عزاداری کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ان تاریخوں میں منعقد ہونے والا یہ خمسہ مجالس کہ جس کی اس چوتھی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ باتیں عرض کرنی ہیں کہ جن کا ہماری زندگیوں سے اس اعتبار سے بے پناہ تعلق ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے رسالت مآب کے بعد، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اگر جانتے اور پہچانتے ہیں تو اہل بیت اطہار اور ائمہ ہدیٰ کے ذریعے سے۔ دین مبین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنے کردار کو بلند کرے، اپنے اعمال کو اتنا زیادہ خالص اور مخلصانہ قرار دے کہ پھر اس عمل کی بنا پر رب العزت کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل مقبول ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمل سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کو بندے پروردگار قرار دے، اس لیے کہ رب العزت نے انسانوں کی خلقت کا جو مقصد قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ سب میری عبادت کریں۔ تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندے اللہ کے عبادت گزار بن جائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارے انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں، وہ اپنے سر نیاز کو رب العزت کی بارگاہ میں خم کریں، اور پھر اس بندگی کے تمغے کے ذریعے سے جب اس کائنات کے گوشے گوشے میں جائیں تو یہ نہ کہے جائیں کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو عبداللہ کہا جائے، اللہ کا بندہ مانا جائے۔ سارے رشتے توڑ کر انسان اللہ سے کچھ اس طرح سے منسلک ہو جائے کہ پھر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے کہ یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ یہ اصل انسان کا جوہر ہے کہ جسے اختیار کرنا اور جس کو اپنی زندگی کا ماحصل قرار دینا تمام انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔
مجھے آج اپنے آقا اور مولا کی سیرت کا جو پہلو پیش کرنا ہے وہ یہی اللہ کی بندگی کا پہلو ہے، اللہ کی عبادت کا پہلو ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے سر تسلیم کو خم کرنا کہ پھر رب العزت کی بارگاہ سے سند دی جائے کہ یہ سید الساجدین ہیں، رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئے کہ یہ زین العابدین ہیں۔ اس طرح سے اپنی بندگی کو اس اوج تک، اس بلندی تک لے کر جائے کہ پھر جب میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں۔ دیکھیں، ایک چھوٹے سے مسجد کے ماحول میں یہ کہہ دینا کہ یہ انسان زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ آسان ہے۔ ایک محلے میں کہہ دینا کہ اس محلے میں سب سے زیادہ عبادت گزار یہ ہے، یہ پھر بھی آسان ہے۔ کسی شہر کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس شہر میں یہ انسان ہے جو سب سے زیادہ نمازی ہے، یہ پھر بھی آسان ہے۔ لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ ساری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ یہ عبادت گزار ہیں، نہیں، بلکہ اور بڑی کیفیت پیدا ہو جائے جب میدان محشر میں وہ ساری امتیں جو آج تک سارے نبیوں کو ماننے والی ہیں، وہ ساری امتیں جب میدان محشر میں ایک ساتھ آ کر کھڑی ہوں اور اس موقع پہ آواز آئے کہ این سید الساجدین، این زین العابدین، اور پھر اس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ فرمائیں کہ اس آواز کو سننے کے بعد سب کے سر جھکے ہوں گے، میرا چوتھا وارث ہوگا جو اپنی جگہ سے بلند ہوگا، آواز قدرت آئے گی کہ ھذا زین العابدین، ھذا سید الساجدین، یہی عبادت گزاروں کی زینت ہے، یہی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت گزار تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سید الساجدین صرف ایک ہیں۔ سجدے کرنے والوں کے سردار ہیں ہمارے آقا اور مولا۔ اب آپ اسی سے محسوس کریں کہ کتنے سجدے امام نے فرمائے ہوں گے، کتنی عبادتیں امام نے انجام دی ہوں گی کہ جن کے نتیجے میں یہ عظیم لقب رب العزت کی بارگاہ سے ملا ہے۔ میں عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر پروردگار نے جناب ابراہیم کو رتبے اور درجات دینے شروع کیے، سب سے عظیم رتبہ یہی ہے کہ جناب ابراہیم کو پروردگار نے اپنا بندہ بنایا۔ جس موقع کے اوپر رب العزت کی بارگاہ میں حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئی ہیں، آواز قدرت آئی کہ بما اشرفک یا محمد، اے پیغمبر آپ کو کس چیز کے ذریعے سے عظمت اور شرافت اور کرامت عطا کروں۔ ظاہر ہے انسان اگر مثال کے طور کے اوپر ماسٹرز کی ڈگری لے چکا ہے، کبھی وہ یہ بات نہیں کہے گا کہ مجھے 10th کی ڈگری یا مثلا 12th کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے۔ بڑی ڈگری کے مل جانے کے بعد پھر انسان کو نیچے کی ڈگریوں کے بارے میں احساس ختم ہو جاتا ہے، ساری ویلیو اس کی گھٹ جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ماسٹرز کی ڈگری کے بعد کسی ڈگری کا مطالبہ کرنا ہو تو پھر وہ بیچلر کی ڈگری نہیں ہوگی، وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہونی چاہیے، وہ ڈیلٹ کی ڈگری ہونی چاہیے۔ بڑی ڈگری کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، کبھی چھوٹی ڈگری کے بارے میں دوبارہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ بما اشرفک یا محمد، اے پیغمبر آپ کو کس چیز کے ذریعے سے شرف عطا کیا جائے؟ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے نبی بن کے آئے ہیں، آپ اللہ کے چنندہ رسولوں میں سے ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید ولد آدم ہیں، سارے منصب آپ کے پاس موجود ہیں۔ بما اشرفک یا محمد، اے پیغمبر کس چیز کے ذریعے سے آپ کو عظمت اور شرف دیا جائے؟ اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے آواز دیا کہ بِأَن تَنْصِبَنِي بِالْعُبُودِيَّةِ، اے میرے پروردگار اگر مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کا بندہ قرار پانا، یہ وہ شرف ہے
کہ جس کے لیے رسالت مآب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر آپ تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، ان کے بندے ہونے کا اقرار پہلے کرتے ہیں۔ آپ یہی تو کہتے ہیں اس موقع کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر یہ جملہ جاری کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی آپ اس کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت تیرے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ جو شرافت، جو عظمت، جو کرامت اس بندگی کے اندر ہے، اس کا مقابلہ رسالت اور نبوت نہیں کر سکتی ہے۔ ہم جس عظیم الشان امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا لقب ہی زین العابدین ہے، سارے عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اور اسی لیے ہم سب کو اپنے اس امام کی اس سیرت پر توجہ دینی چاہیے جو آپ کی حیات طیبہ کا نمایاں پہلو ہے۔ آپ کے بارے میں مالک بن انس کا یہ بیان ہے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ مدینہ طیبہ میں موجود فرزند رسول علی ابن الحسین، آپ ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن ابی الحدید کا یہ جملہ کہ کان الغایۃ فی العبادہ، آپ کی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا کہ آپ کو عبادت کرنی ہے، اتنی بندگی، یہاں تک کہ میں عرض کروں کہ ہمارے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کا یہ جملہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ بلغ من العبادت ما لم یبلغہ احد، اس منزل تک پہنچ گئے تھے عبادتوں میں کہ جس منزل تک دنیا کا کوئی انسان عبادتوں میں نہیں پہنچا تھا۔ وقد اسفر لونہ من السحر، رات بھر عبادتیں کرنے کی بنا پر آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اور آپ کے رمضت عیناہ من البکا، آپ کے گریے کی بنا پر آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وَدَبَّرَتْ جِبْهَتَهُ مِنَ السُّجُودِ، آپ کی پیشانی سجدوں کی بنا کے اوپر اس پہ سوجن، ورم آ چکا تھا۔ وَوَرَمَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں مسلسل کھڑے رہنے کی بنا پہ آپ کے پیروں میں بھی ورم آ چکا تھا۔ اتنی عبادت تھی آقا اور مولا کی۔ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر مولا کی ایک کنیز کے بارے میں ملتا ہے کہ لقد سئلت عنہ مولات لہ فقالت، ایک موقع کے اوپر مولا کی ایک کنیز سے کسی صحابی کی ملاقات ہوئی اور اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا ہیں کیسے، تمہارے آقا کی خاصیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ گھر میں خدمت کرنے والی اس کنیز سے بہتر طریقے سے کون بتا سکتا ہے کہ امام کی زندگی کا وہ پہلو کہ جو گھر میں ہے، عبادتوں کا کیا انداز ہے۔ کہتی ہے کہ اطنب او اختصر، میں مکمل آپ امام کے بارے میں ساری باتیں بتاؤں یا اختصر، مختصراً چند جملے میں تمہارے سامنے امام کی زندگی کو پیش کر دوں؟ اس نے کہا کہ بل اختصری، نہیں بس مختصر بیان کر دو کہ تم بتاؤ کہ امام ہیں کیسے۔ آپ سنیں، وہ جو گھر میں خدمت کرتی ہے، وہ جو صبح سے لے کے رات تک امام کے گھر میں موجود ہے، وہ امام کے بارے میں کیا جملہ کہتی ہے؟ کہتی ہے مختصراً پوچھ رہے ہو تو سن لو کہ ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت لہ فراشا بلیل قط، میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوپہر میں اپنے امام کے لیے دسترخوان بچھایا ہو کہ کھانا کھا لیں، اور رات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے آقا اور مولا کے لیے بستر بچھایا ہو کہ وہ بستر پہ آرام فرما لیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ کبھی رات میں آپ بستر پر سوئے نہیں اور کبھی دوپہر میں آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ دوپہر اور پورا دن روزے میں گزرتا تھا، راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی۔ یہ حال تھا، اتنی عبادت، اتنی پروردگار کی بارگاہ میں مناجات۔ اور اسی لیے ہمارے
پانچویں امام کا یہ جملہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امام نے یہ جملہ فرمایا کہ امام رات بھر عبادتیں کرتے تھے اپنے بابا کے بارے میں، جس موقع کے اوپر پانچویں امام نے فرمایا تھا اپنے بابا سے کہ بابا آپ اتنی نمازیں تشریف لائے تھے باہر سے، اور نمازیں زیادہ پڑھنے کی بنا پر آپ کے پیروں پہ ورم آ چکا تھا، پانچویں امام نے اپنے بابا سے فرمایا تھا کہ بابا اتنی عبادتیں، کچھ تو آرام کر لیا کیجئے۔ اس موقع کے اوپر ہمارے چوتھے امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، جو گھر میں کتاب ہمارے خاندان کی خاص کتاب ہے وہ لے کے آؤ، اور جب پانچویں امام اس کتاب کو لے کے آئے، چوتھے امام نے فرمایا کہ ذرا اس کے فلاں صفحے کو کھولو۔ چوتھے امام کے حکم پر پانچویں امام نے وہ صفحے کو کھولا، اس صفحے پر سرکار امیر المؤمنین کی عبادتوں کا تذکرہ تھا۔ اتنی عبادتوں کے انجام دینے والے امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ذرا اس صفحے پر لکھی ہوئی عبارتوں کو میرے جد امیر المؤمنین سے متعلق پڑھو، اور جب پانچویں امام نے پڑھا کہ سرکار امیر المؤمنین کے پاس باغ میں 500 درخت تھے، اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ہمیشہ رات میں پڑھتے تھے، اس طرح سے امیر المؤمنین 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب مولا نے یہ جملہ اپنے بیٹے کی زبان سے کتاب میں لکھا ہوا پڑھا تو اس موقع کے اوپر چوتھے امام نے جملہ فرمایا تھا کہ تمہیں میری عبادتوں پہ تعجب ہو رہا ہے؟ کون دنیا میں ہے جو سرکار امیر المؤمنین کی عبادتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنی عبادتوں کے بعد بھی یہ احساس ہے کہ میری عبادتیں ابھی کم ہیں، ابھی میری عبادتیں اس درجے تک نہیں پہنچی ہیں۔ یہ احساس بندگی ہے، اصل یہی انسان کا کمال ہے۔ عبادتوں پہ ناز کرنا، عبادتوں پہ فخر کرنا، عبادتوں کے اوپر مباحات کرنا، عبادتوں کے اوپر لوگوں کے درمیان غرور اور اکڑ کے ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی کہ جو اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ چوتھے امام کو ماننے والا اور آپ کی امامت کا قائل کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اپنی عبادتوں پر غرور کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام تو اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیشہ عبادتوں میں انسان کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بقیہ نے کتنی کی، اور جب بقیہ کی عبادتوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ مثلاً یہ پتہ چلے کہ ہم نے تو ماشاءاللہ سے آج نماز شب بھی پڑھ لی، اور کسی صاحب نے آج صرف نماز صبح پڑھی، بس کافی ہے، میں نے زیادہ عبادت کی۔ ہمیشہ ہم عبادت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، نتیجے میں اپنے اوپر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عبادتوں میں اپنے سے اوپر والوں پر نظر پڑے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے اس وادی میں صرف قدم رکھا ہے، ابھی تو بہت آگے تک جانا ہے۔ اسی لیے نعمتوں کے موقع پر انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو زیادہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا احساس ہوگا اور زیادہ شکر بجا لائے گا، اور عبادتوں کے موقع پر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے تاکہ اپنی عبادتوں میں کمیوں کا احساس پیدا ہوگا اور زیادہ عبادتیں کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ توجہ فرمائی، نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، عبادتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، لیکن ہوتا بالکل برعکس ہے۔ نعمتوں میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے، خدا را ان کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس نہیں ہے، جبکہ دیکھنا کسے تھا؟ ان کو دیکھنا تھا کہ جو ہم سے نیچے ہیں۔ خدا را تو نے مجھے تو اتنا بڑا گھر دیا، بعض کے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے، خدا را تیرا شکریہ، تیرے شکر گزار ہیں کہ اتنی بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی ہے۔ اور جب عبادتوں کی بارگاہ میں آئے، دوسروں کو جو ہم سے کم عبادت کرتے ہیں ان کو نہ دیکھے، اپنے سے بلند لوگوں کی عبادتوں کو دیکھے تاکہ اپنے اندر غرور نہ پیدا ہونے پائے۔ مولا یہی درس دے رہے ہیں کہ دیکھو تم میری عبادتوں کے اوپر تعجب کر رہے ہو، کون ہے جو امیر المؤمنین سرکار امام علی علیہ السلام کی عبادتوں تک پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے طاؤس یمانی کا بیان ہے، عبادتیں دیکھیں،
طاؤس یمانی کا بیان ہے کہ میں ایک دن خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ خانہ کعبہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ پر انسان اگر دعا کرے تو کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا رد ہو جائے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ میں ایک ہاف سرکل کی شکل میں حجر اسماعیل ہے کہ جو جناب اسماعیل کا گھر بھی تھا، اور وہاں کے اوپر قبریں بھی ہیں، خود جناب اسماعیل بھی وہیں پہ دفن ہیں۔ یہ حجر اسماعیل جو ہاف سرکل کی شکل میں ہے، نصف دائرے کی شکل میں ہے، یہ طواف میں شامل ہے۔ ہاں، طواف کے موقع پر اس کو طواف میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اس حجر اسماعیل میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسان جب کھڑے ہو کے اپنے سر کو اٹھائے تو ٹھیک میزاب رحمت کے نیچے، وہ جو ایک پرنالہ ہے کہ جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، ٹھیک اس کے نیچے والے حصے میں اگر انسان کھڑے ہو کر دعا کرے تو کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس جگہ پر کھڑے ہو کر انسان کو دنیاوی حاجتیں مانگنے کے بجائے وہ حاجتیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اور جن میں سب سے اہم دعا اپنے آقا اور مولا کے ظہور کی دعا ہے، اسے ضرور مانگنا چاہیے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ پھر ظہور کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوگی، لیکن کیا انسان کی زندگی ہی میں ظہور ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ اس مسئلے میں بھی پروردگار اس کی بات کو قبول کرے۔ اس جگہ کے اوپر طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، مولا تشریف فرما ہیں، اور انداز یہ ہے کہ آپ دعا کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن جب یہی قیام رکوع میں بدل جاتا ہے تو یہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اور جس موقع کے اوپر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے یہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے پروردگار سے۔ اس سے زیادہ قربت ممکن نہیں ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ سے تب قریب ہوتا ہے جب اپنے سر کو سجدے میں قرار دیتا ہے۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرزند رسول سجدے کے عالم میں ہیں حجر اسماعیل کے اندر، اور پھر اپنے سجدے کے عالم میں ایک جملہ اپنی زبان پہ بار بار تکرار کر رہے ہیں، مسلسل کہے جا رہے ہیں۔ جملہ تھا کہ الہی عبیدکا بفنائک، مسکینکا بفنائک، فقیرکا بفنائک، اے میرے پروردگار تیرا یہ چھوٹا سا بندہ، عبیدک، اے میرے پروردگار یہ تیرا چھوٹا سا بندہ ہے جو گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھا ہے، اے میرے پروردگار یہ تیری بارگاہ کا مسکین ہے، محتاج ہے، جو آج تیرے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھا ہے۔ فقیروں کا بفنائک، اے میرے پروردگار یہ تیرا فقیر، یہ تیرا ضرورت مند نادار ہے جو آج تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں طاؤس یمانی کہ میں سمجھ گیا کہ یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ طاؤس یمانی کا بیان ہے کہ جب بھی اس کے بعد میں کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہوا، اسی فقرے کو میں نے سجدے میں مسلسل کہا کہ عبیدکا الہی عبیدکا بفنائک، مسکینکا بفنائک، فقیرکا بفنائک۔ اس جملے کو اتنا میں زبان پہ کہتا تھا، اور جب سر سجدے سے اٹھاتا تھا تو اپنے اس مسئلے کو میں حل ہوتے ہوئے خود دیکھتا اور محسوس کرتا تھا۔ یہ ہے اصل عبادت۔ امام کی بارگاہ میں جس موقع کے اوپر انسان پہنچتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ معمولاً انسان اپنی نمازوں میں جس موقع کے اوپر رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر عالم یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس دکان تک انسان کا ذہن جا رہا ہے، کبھی اس دکان تک انسان کا ذہن جا رہا ہے، کبھی اس بازار میں انسان ٹہل رہا ہے، کبھی اس بازار میں انسان، دنیا کی ساری فکریں ہیں جو انسان کے ذہن میں اچانک آنا شروع کرتی ہیں، اور پھر انسان کب نماز ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انسان کو اپنی توجہات نماز پر ہی رکھنی چاہیے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، وہاں پر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک وقت میں ذہن دو جگہ چلا جائے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے بھی یہ بات پسند نہیں کرتے۔
جس موقع کے اوپر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر مثلا نیوز دیکھ رہے ہوں اور ہمارا بچہ ہم سے کچھ کہنا چاہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس ریموٹ کے ذریعے سے آواز کو میوٹ کریں پھر میری بات سنیں۔ یعنی بچہ بھی یہ بات پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک وقت میں دو طرف ذہن اور تصور ہو، لیکن انسان جب نماز کی حالت میں ہو تو اللہ سے بھی گفتگو اور دوسرے چیزوں کے بارے میں بھی سوچے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ابو حمزہ ثمالی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام کے بڑے محترم اور معتبر صحابیوں میں ہیں۔ ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ رأیت علی ابن الحسین یصلی، میں نے دیکھا کہ چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے، فسقط رداؤہ، مولا کی ردا آپ کے دوش مبارک سے گر گئی، ان منکبہ، آپ کی دوش سے گر گئی۔ قال، کہتے ہیں ابو حمزہ ثمالی کے فلم یصوہ، لیکن مولا نے اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنے دوش پر نہیں ڈالا۔ یہ ابا کہ جو انسان نماز کی حالت میں پہننا جو مستحب ہے، امام کے دوش سے گری، امام نے اس کو دوبارہ اپنے شانوں پہ نہیں قرار دیا، حتی فرغ من صلاتہ، یہاں تک کہ امام نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ قال فسألتہ، میں نے مولا سے پوچھا، ان ذالک، کہ مولا کیوں ایسا ہوا؟ آپ دوش پہ ابا ڈال لیتے، مولا آپ نے کیوں اس ابا کو اٹھا کر اپنے شانوں پر، اپنے کاندھے پر دوبارہ نہیں قرار دیا؟ فقال، اب یہاں پر مولا کا جواب سنیں، آقا فرماتے ہیں کہ ویحک، وائے ہو تم پر، اتدری بین یدی من کنت، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ کیا تمہیں علم ہے کہ میں کس عظیم کی بارگاہ میں اپنے وجود کو لے کر پہنچا تھا؟ اس عظیم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ابا گرتی ہے تو گر جائے، لیکن مجھے تو اس کی عظمتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے کہ ان العبد لا يقبل منہ صلاة الا من اقبل منہا، انسان کی نماز اتنی ہی مقدار میں اس سے قبول کی جاتی ہے کہ جتنی مقدار میں نماز اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اب اس اعتبار سے نمازوں کو اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تبھی انسان کی نماز قابل قبول ہے، ورنہ تو نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابو حمزہ ثمالی کہ میں تو یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا، مولا فجعلت فداک ہلکنا، مولا ہم سب تو گئے، اب تو سیدھے جہنم میں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسی نماز ہمارے وہاں کہاں ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ اکبر سے لے کے آخری سلام تک صرف اللہ کے وجود کا احساس ہو، ذات پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادتیں کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو، یہ کس کے وہاں ممکن ہے؟ کہتے ہیں ابو حمزہ ثمالی کے ہلکنا، مولا ہم سب تو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مولا نے فرمایا کہ کلا، دیکھیں یہ ہیں اصل اہل بیت اطہار، جہاں مایوسی انسان کے مزاج میں پیدا ہوتی ہے وہیں پر اہل بیت اطہار آگے بڑھ کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں اور دوبارہ پھر امید کی دنیا تک لے کے جانا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس لے آنا، یہ اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا کمال ہے۔ کہتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ تم سب تباہ ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ تم سب کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مولا فرماتے کہ اِنَّا مُتَمِّمَ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالنَّوَافِلِ، فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو پروردگار نے نافلہ نمازیں پڑھنے کے لیے اسی لیے کہا ہے تاکہ جو کمیاں نماز میں رہ گئی ہوں وہ اس نافلہ کے ذریعے سے مکمل کر لی جائے، اس نافلہ کے ذریعے سے اسے مکمل کر لیا جائے۔ اس لیے پروردگار نے ان مستحبی نمازوں کو انسانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ آپ متوجہ ہوئے، اہل بیت اطہار مایوسی کی طرف جاتے ہوئے انسانوں کو جلدی سے سنبھال کر دوبارہ اللہ کی بارگاہ تک لے آتے ہیں۔ ہرگز دلوں میں مایوسی پیدا نہیں ہونی چاہیے، یاس نہیں پیدا ہونا چاہیے، امید دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کی عبادتیں کتنی تھیں، اسی سے احساس ہوتا ہے کہ چوتھے امام کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے والوں کی ذمہ داری کتنی اہم ہے اور انہیں کتنی زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔
ہمارے آقا اور مولا کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ شام غریباں کے بعد خیمے جل چکے ہیں، زمین گرم کے اوپر تشریف فرما ہیں، اس کے باوجود آپ کی نمازیں برقرار ہیں۔ بیماری کا عالم ہے، غش پہ غش آ رہی ہیں، اس کے باوجود امام نے نمازوں کو اسی انداز میں انجام دیا جس انداز میں امام اپنی حیات طیبہ میں صحت کے دنوں میں انجام دیتے تھے۔ یہ جذبہ سوائے اہل بیت اطہار کے اور کہاں دکھائی دے سکتا ہے؟ یہاں تک کہ زندان شام میں بھی امام نے اپنی نمازوں کو اسی انداز میں جاری رکھا ہے، اسی طریقے سے امام نے اپنی نمازوں کو پڑھا ہے۔ زنجیریں امام کی عبادتوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں، گلے کا توخ امام کی عبادتوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، یہ کمر کا لنگر امام کو عبادتوں سے نہ روک سکا، بلکہ عالم یہ ہے کہ امام اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں، میرے پروردگار سید سجاد تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اور اسی لیے امام نے اپنی عبادتوں کے دوران شام کے زندان کی ان مصیبتوں کو بھی برداشت کیا ہے کہ جن کا احساس انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آپ سنیں گے ایسا زندان جس میں رات کی گرمی، رات میں اوس پڑ رہی ہے، دن میں شدت سے دھوپ کی گرمی بھی ہے، اور اسی عالم میں عبادتیں کرنی ہے، نہ پانی ٹھیک سے ملتا ہے، نہ کھانا وقت کے اوپر ملتا ہے، وہ بھی مختصر سا کھانا ملتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں سید سجاد کا وہ امتحان کتنا سخت ہوگا کہ جب اسی زندان شام میں امام حسین کی یادگار نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور امام حسین کی یہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، سید سجاد کا کتنا سخت امتحان ہے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اس کے باوجود امام کے دست مبارک پہ ایک ننھی سی میت ہے جسے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، قبر کے قریب پہنچے آواز دیتے ہیں بابا سید سجاد کے لیے۔ اس بچی کو سپرد لحد کرنا بڑا سخت ہے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بیٹا سجاد میری امانت کو لاؤ، میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد نے سکینہ کے جنازے کو باپ کے حوالے کیا، لیکن شاید یہ جملہ کہتے جا رہے ہوں گے بابا سکینہ بہت پیاسی ہے، بابا مدتوں سے اسے پانی نہیں ملا ہے، بابا اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، بابا اسے حوض کوثر سے سیراب کر دیجئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور ہماری اس عبادت کو ہم سب سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔